بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن سے ہمیں یہی سکھایا گیا کہ اسلام کے 5 ارکان مکمل کر لو تو آخرت سنور جائے گی۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اسلام کے 5 پلرز یعنی شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پورے کرنا ہی سب کچھ ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو جنت میں داخل کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ جنت کے دروازے صرف اسلام سے نہیں کھلتے، اس کے لیے اس تالے کی چابی چاہیے جسے ایمان کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کن 3 لوگوں کا فیصلہ ہوگا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ کو شاید لگے گا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم یا گنہگار ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پہلا شخص وہ ہوگا جو میدان جنگ میں شہید ہوا، دوسرا وہ عالم ہوگا جس نے بہت علم حاصل کیا اور قرآن کی بہترین تلاوت کی، اور تیسرا وہ امیر شخص ہوگا جس نے بے حساب صدقہ اور خیرات کی۔ لیکن جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اللہ شہید سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، لیکن اللہ کہے گا تو نے جھوٹ بولا، تو اس لیے لڑا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تجھے وہ کہہ دیا گیا۔ اللہ عالم سے پوچھے گا اور وہ کہے گا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا اور سکھایا، لیکن اللہ کہے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے اور وہ کہہ دیا گیا۔ اللہ اس سخی سے پوچھے گا جو کہے گا اس نے صدقہ اللہ کے لیے دیا، لیکن اللہ کہے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ تجھے ساخی کہیں اور وہ کہہ دیا گیا۔ انہیں ان کا انعام دنیا میں ہی مل گیا تھا، لوگوں کی واہ واہ، کیونکہ ان کا ایمان، ان کا اندر کا اخلاص کھوکھلا تھا، اس لیے ان کے اسلام کے بڑے بڑے پہاڑ دھول بن کر اڑ گئے، انہیں آگ میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اللہ اور رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اگر دکھاوے کے بڑے بڑے عمل انسان کو تباہ کر سکتے ہیں تو پھر اس کمزور غلطیاں کرنے والے انسان کو کیا چیز بچائے گی؟ صحیح مسلم کے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ اس شخص کو جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اسلام آپ کے جسم اور آپ کے اعمال کا اللہ کی مرضی کے آگے جھک جانا ہے۔ اس میں وہ 5 ارکان آتے ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایمان دل کا اندرونی یقین ہے۔ اس کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر یقین، اس کے فرشتوں پر یقین، اس کی کتابوں پر یقین، اس کے رسولوں پر یقین، قیامت کے دن پر یقین اور تقدیر پر یقین، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اسلام وہ ہے جو دنیا آپ کو کرتے ہوئے دیکھتی ہے، ایمان وہ ہے جو اللہ آپ کے دل میں دیکھتا ہے۔ قرآن ان دونوں کے بیچ ایک بہت صاف فرق بتاتا ہے۔ کچھ بدو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فخر سے کہا ہم نے ایمان قبول کیا، لیکن اللہ نے ایک بہت گہرا جواب سورہ الحجرات میں نازل کیا، بلکہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہیں سے فرق شروع ہوتا ہے ایک مسلم اور ایک مومن کا۔ جو اسلام قبول کرتا ہے یعنی جو کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ مسلم کہلاتا ہے۔ ایک مسلم کا تعلق ظاہری عمل سے ہوتا ہے، دنیا آپ کو سجدہ کرتے دیکھتی ہے اور آپ کو مسلم مان لیتی ہے، لیکن جب وہی اسلام آپ کے اعمال سے گزر کر آپ کے دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے، جب آپ کا دل اللہ کے یقین سے بھر جاتا ہے، تب آپ مومن بنتے ہیں۔ ہر مومن ایک مسلم ضرور ہوتا ہے،
کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا جسم خود بخود اللہ کے آگے جھک جائے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلم ایک مومن ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جسم تو سجدے میں ہو لیکن دل ابھی بھی دنیا کی الجھنوں اور دکھاوے میں ہو۔ ایک مسلم اللہ کی عبادت فرض سمجھ کر کرتا ہے، جبکہ ایک مومن اللہ کی عبادت محبت اور یقین کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم اکثر خود کو ظاہری چیزوں سے ناپتے ہیں، جو دکھتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ترازو میں ظاہری عمل سے کہیں زیادہ بھاری ایک اور چیز تولی جائے گی، اور وہ ہے ہماری نیت، ہمارا ایمان۔ ظاہری عمل صرف عادتیں بن سکتی ہے، ایمان کے بنا نماز صرف جسمانی حرکت بن جاتی ہے، روزہ صرف بھوکا رہنا بن جاتا ہے۔ اپنے اچھے اعمال مت چھوڑیے، صدقہ، نماز، علم کے پہاڑ بنائیے، لیکن ان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اس دن جب سب راز کھل جائیں گے، بھیڑ کی تعریفیں خاموش ہو جائیں گی، لیکن رائی کے دانے جتنا ایمان کا وزن آخرت کے ترازو کا رخ بدل دے گا۔ اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے لیے لازمی ہے۔ ایمان ہونا لیکن اسلام پر عمل نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یقین کا کوئی ثبوت نہیں، اور اسلام پر عمل کرنا لیکن ایمان کا نہ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اعمال میں روح ہی نہیں ہے۔ تو دوستوں، آج اکیلے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے ایک بہت اہم سوال ضرور پوچھیے۔ کیا ہماری نمازیں، ہمارے روزے اور ہمارے صدقہ صرف ایک روٹین بن چکے ہیں، یا ان کے پیچھے اللہ کی اور ایک سچے ایمان موجود ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک مسلم بن کر رہ جانا نہیں ہے، بلکہ محنت کر کے اپنی نیت کو صاف کر کے مومن بننے کے سفر طے کرنا ہے۔ اپنے اعمال کا اور سب سے ضروری اپنے ایمان کا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر اور السلام علیکم۔